کم از کم 8 فرسخ شرعی انسان کا سفر ہونا چاہیے تاکہ اس میں 4 رکعتی نمازیں قصر ہو سکیں. تو یہ جو 8 فرسخ شرعی ہیں یہ تقریباً 44 کلومیٹر اور 28 میل بنتے ہیں. 28 آپ کی اصطلاح میں مائل بنتے ہیں. لہٰذا یہ آنا جانا دونوں ملا کر بھی ہو تو اختلافی جو مسئلہ تھا عرض کیا کہ اگر جانا کم 4 فرسخ سے کم اور آنا 4 فرسخ سے زیادہ یا برعکس تو آیت اللہ خوبی نے فرمایا تھا کہ اس صورت میں نماز پوری پڑھ لیں. اور حضرت امام خمینی نے فرمایا تھا کہ اگر جانا 4 فرسخ سے کم ہو اور آنا 4 فرسخ زیادہ ہو تو اس صورت میں نماز پوری پڑھیں. یہ اختلافی تھا جو عرض کیا. باقی سب کے نزدیک نماز آپ قصر پڑھ سکتے ہیں. آج دوسری شرط نماز قصر کے سلسلے میں دوسری شرط یہ ہے کہ سفر کی ابتدا سے ہی 8 فرسخ کا ارادہ رکھتا ہو. جو انسان جو مسافر سفر پہ روانہ ہوتا ہے پہلے سے ہی اسے پتا ہو کہ کم از کم میرا سفر 8 فرسخ کا ہوگا تب وہ اول ابتدا یا حد ترخص سے نماز قصر پڑھ سکتا ہے چونکہ آگے پتہ ہے کہ کم از کم 8 فرسخ میرا سفر ہے یا جانا یا آنا جانا دونوں. اگر 8 فرسخ سے کم کسی جگہ سفر کرنے کے بعد آگے کچھ اور سفر کا ارادہ کریں یہاں سے جو ہے 8 فرسخ کا ارادہ 4 فرسخ کا آپ نے ارادہ کیا گیا. اب اس 4 فرسخ میں نماز قصر نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے میرا سفر ٹوٹل 4 فرسخ ہے اس سے زیادہ نہیں ہے. اور 4 فرسخ کے بعد مثال اس نے سوچا کہ 4 فرسخ اور میں آگے جاؤں گا تو یہ دونوں ملا کے 8 فرسخ ہوں گے. نمازیں قصر نہیں ہوں گی کیونکہ شروع سے 8 فرسخ کا ارادہ نہیں ہے. ارادے 2 حصوں میں ہیں. پہلے ایک 4 فرسخ اس کے بعد ایک 4 فرسخ. تو لہٰذا اگر 8 فرسخ سے کم کسی جگہ سفر کرنے کے بعد آگے کچھ اور سفر کا ارادہ کرے کہ دونوں ملا کر 8 فرسخ بنتے ہوں تو نماز قصر نہ ہوگی کیونکہ شروع سے 8 فرسخ کا ارادہ نہ تھا. اگر وہاں سے آگے کچھ فرسخ طے کرنے کے بعد آپ کا ارادہ بن جاتا ہے کہ میں آگے 8 فرسخ کم از کم سفر کروں گا تو وہاں سے پھر آپ نماز قصر پڑھنا شروع کر دیں. وہ جو آپ نے سفر طے کر لیا ہے اس میں آپ کی نماز قصر نہ ہوگی. مثال اگر قضا ہو چکی ہے جو 8 فرسخ سے کم سفر کیا اس بیچ میں تو نماز قضا ہو چکی ہے تو وہ نمازیں قضا پوری پڑھیں گے چونکہ اس سفر میں چونکہ 8 فرسخ سے کم کا ارادہ تھا تو نمازیں جو قضا ہو گئی وہ قصر نہ تھی وہ پوری تھی. لہذا کچھ فرسخ طے کرنے کے بعد آگے اور 8 فرسخ کا ارادہ ہو یا آنا جانا یا صرف جانا تو وہاں سے آگے آپ نماز قصر کر سکتے ہیں. دوسرا مسئلہ اس سلسلے میں اگر معلوم نہ ہو کہ سفر کتنے فرسخ کا مثلا کسی گمشدہ کی تلاش میں شاید ادھر سے وہ ملے شاید ادھر سے ملے شاید ادھر سے کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں اصلا فرسخ کا پتہ نہیں ہے کہ وہ تلاش میں جانا ہے اس نے کہاں تک جانا نہیں معلوم تو ضروری ہے کہ ایسے سفر میں جس میں آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ کتنے سفر ہم نے آگے طے کرنا ہے نماز پوری پڑھیں. لیکن اگر واپسی پر وطن یا جہاں 10 دن قیام کرنا ہے چاہتا ہے کہ کم از کم جو ہے 8 فرسخ سفر بنتا ہے. آپ گئے دور نکل گئے وہاں سے واپس مڑ کے دیکھا آپ یہاں سے گھر تک تو 8 فرسخ ہے تو آپ نماز بھی آتے وقت چونکہ معلومدار ہے 8 فرسخ سفر کرنا ہے تو آپ نماز قصر کر کے پڑھیں گے. یا مثال اس سے آگے کہیں جانا ہے ابھی تک تو پتہ نہیں تھا بہت سارے فرسخ طے کیے لیکن نامعلوم طے کیے کتنا آگے جانا نہیں معلوم تھا. ایک جگہ پہنچنے کے بعد گمشدہ آپ کا مل گیا مثال کے طور پہ اب اس سے آگے کا سفر جو ہے آپ کے لیے معلوم دار ہے
اس سے آگے یا جانا 8 فرسخ کا یا آنا جانا دونوں 8 فرسخ کا ہے، اس سے آگے یا کسی ایسی جگہ جانا ہے جہاں اس نے 10 دن بیٹھنا ہے، وہاں تک 8 فرسخ سفر بنتا ہے، تو ان صورتوں میں وہاں سے آگے وہ نماز قصر پڑے گا، کیونکہ 8 فرسخ معلوم ہے۔ تیسرا مسئلہ، مسافر کو چاہیے کہ حد ترخص تک پہنچنے کے بعد اپنی نماز قصر کریں، حد ترخص پہ پہنچنے کے بعد، ایسا نہیں کہ ابھی چونکہ ابھی میں نے سفر کرنا ہے یہاں سے تو لہذا نماز ظہر یہاں سے قصر کر کے پڑھ کے جائیں 2 رکعت، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر نماز نہیں پڑھی تو جائیں جہاں پہ حد ترخص، جہاں سے شہر کی دیوار نظر نہ آئے، شہر کی اذان کی آواز سنائی نہ دے، ایسی جگہ جب پہنچے تو وہاں سے آپ نماز ظہر اگر پڑھنا چاہیں تو آپ قصر کر کے پڑھیں۔ اگر یہاں سے پڑھنا بھی پوری پڑھ کے جائیں، کیونکہ حد ترخص پہ آپ نہیں پہنچے، حد ترخص سے ہی آپ روزے کھا سکتے ہیں، حد ترخص پر ہی آپ جو ہے نماز قصر کر کے پڑھ سکتے ہیں، نہ اس سے آگے۔ ابھی صبح آپ نے مثال رمضان المبارک میں سفر کرنا ہے یہاں سے، ایسا نہیں کہ صبح چلو گھر میں ٹائٹ ناشتہ کر کے یا میری نماز روزہ کرنا، آپ نہیں کھا سکتے ہیں، جب تک آپ کو کھانا بھی ہے ادھر جائیں جہاں پہ شہر کی دیواریں نظر نہیں آتی، وہاں اپنے کھانے کا بندوبست کریں، چولہا مولا لے کے جائیں یا اس طرف سے جائیں کوتل موتل، آگے جب پہنچے حد ترخص وہاں پھر کھانا شروع، نہیں گھر سے۔ بر محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہ وسلم محمد و آل محمد عجل فرجهم